اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ اور العلم ٹرسٹ کے اشتراک سے سوال و جواب کی اس محفل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اولیاء مقبول جان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پہ اس محفل کے لیے وقت نکالا۔ وہ اس ہفتے کے یا کیونکہ زیادہ ہفتے کے بعد ہم مل رہے ہیں تو پچھلے 15-20 دن کے کچھ موضوعات پہ وہ گفتگو کریں گے جن کا وہ تعارفی خود سے آئیں گے اور بات بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات گرامی، میرے خیال ہے 15-20 دن کے بعد حاضری ہو رہی ہے، بیچ میں عید آ گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے حالات جو تھے چیزیں بدلنا شروع ہو گئی۔ پاکستان اور دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال پیش ہو رہی ہے، ہم جو آج سے 7-8 مہینے پہلے جس بات کا رونا روتے تھے کہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت کھل کے سامنے آنے والی ہیں، وہ اب آ چکی ہیں۔ پاکستان، یورپ میں یوکرین اور سعودی عربیہ، یہ تین جو ہیں اس وقت مکمل طور پر دنیا کا فوکس ہیں، اور وہ لوگ جو کہ کسی طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اب اس دنیا کے اندر شاید امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور کے طور پر آ گیا ہے اور جو کچھ بھی وہ چاہے گا ڈکٹیٹ کرا لے گا، اب وہ چیز نہیں رہے گی۔ اب ہم ایک بہت بڑی عالمی جنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس داخلے کے ساتھ ساتھ جس بات پہ آج میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی کچھ نشانیاں ساتھ دکھانا شروع کر دی ہیں کہ ہم جنگ میں داخل نہیں ہو رہے، ہم بنیادی طور پر ایک عذاب کے عرصے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ انعام کی 65ویں آیت ہے، اس کے اندر جو عذاب کی 3 بنیادی نشانیاں بتائی ہیں، ہم اس تینوں بنیادی نشانیوں میں نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے کہا ہے کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ ہم تم پر عذاب نازل کریں تمہارے سروں کے اوپر سے، بادل برسیں، بارشیں آئیں، یا بارشیں روک دے، برسنے سے بھی ہو سکتا ہے اور روکنے سے بھی، بارش زبردست قسم کی۔ یہ جو اس وقت کلائمیٹک چینج آ رہی ہے، اس کے اوپر مولانا وحید الدین صاحب نے پوری 100 صفحے کی کتاب لکھی ہے کہ کیسے عذاب کی صورتحال ہے۔ او من تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے ہم تمہیں اس میں عذاب کا شکار، زلزلے آ جائیں اور بہت ساری چیزیں پیدا ہو جائیں۔ لیکن اصل چیز جو اس پہ ہم شکار ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک روٹین کی ایک لڑائی ہے یا جنگ ہے یا ہماری پلاننگ ہے، وہ ہے او یلبسکم شیئن، تمہیں میں گروہوں میں تقسیم کر دوں، وجزیک بعضکم باعث بعض، اور ایک دوسرے کی طاقت سے قتل و غارت کروا کے تمہیں مزہ چکھاؤں عذاب کا۔ 2 بڑی علامتیں جو ہیں اس جنگ کے آنے سے پہلے یورپ میں اللہ نے دکھائیں۔ پہلی علامت اللہ نے یہ دکھائی کہ انگلینڈ جو ہے اس کی نارتھ میں اوپر بجلی جو پیدا ہوتی تھی وہ ونڈ مل سے ہوتی تھی، اور وہاں سے وہ سارے کا سارا انگلینڈ جو تھا 45% وہیں سے لیتا تھا۔ اس کے گزشتہ 1.5 سال سے ہوائیں چلنا بند ہو گئی ہیں شمالی سمندر میں، اور انہوں نے واپس کوئلے کے پلانٹس جو ہیں وہ کھول لیے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ تقریباً یورپ کے 10 ملک جو ہیں، جن میں سویڈن بھی ہے، ڈنمارک بھی ہے، باقی یہ ناروے میں کوئی 1200 ڈیم بنے ہوئے ہیں، ان میں پانی ریزرو ہوتا تھا اور اس پانی سے آگے بجلی پیدا ہوتی تھی۔ تو وہ گزشتہ 1-1.5 سال سے جو بارشیں ہوئی ہیں
وہ پہاڑوں کے اوپر نہیں ہوئی، پہاڑوں کے نیچے ہوئی ہیں، اور جس سے فلڈ تو آئے ہیں لیکن ڈیم نہیں بھرے۔ یہ ایک بنیادی علامت تھی، جس کے بعد پھر آگے دوسری علامت ہوئی کہ ہم تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے لڑائی کا مزہ چکھا دیں۔ بہت تفصیل سے یوکرین والے ایشو پہ میں ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 54 لاکھ بچے 5.4 ملین وہ اس وقت وہاں سے ریفیوجی ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ٹراما آف دا وار دیکھ لی ہے، اپنے سامنے بندے مرتے دیکھتی ہوئے ہیں، سب کچھ کر دیا، یہ والی کیفیت ان کی ہو چکی ہوئی۔ ایسی صورتحال کے اندر یورپ کے اس وقت تمام شہروں کے اندر یوکرین کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ لڑنے والوں کو وہ بھیج رہے ہیں، اسٹنگر میزائل بھی بھیج رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر اگر یہ کر لیں کہ ان سارے بچوں کو، سارے لوگوں کو ہم روس کو لڑاتے رہیں تو روس کے اوپر ہم پریشر ڈالیں گے اور روس بلیڈ کر دے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ 4 دن پہلے روس نے اپنی جو پائپ لائن ہے گیس کی وہ بند کر دی ہے۔ اگر وہ پائپ لائن گیس بند کر دی ہے مینٹیننس کے لیے، تو پھر آپ سوچیں کہ جرمنی ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، گریس ہے، یہ سارے ملک یورپ کے جتنے بھی ہیں، یہاں کی اگلی سردیاں بہت بری ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 مہینے کا سٹاک موجود ہے گیس کا، 80% گیس جو ہے وہاں سے تو شدید سردی ہوتی ہے، اور پورے کا پورا پلاننگ اس کی ان کے اوپر بیس کرتی تھی۔ پاکستان کے لیے مسائل اس لیے بنیں گے کہ وہ LNG جو مارکیٹ میں موجود ہے، اگر ہم خریدنا چاہیں گے تو ان پیسے زیادہ دے کے خرید لیں گے۔ آٹے کی ایک بوری ہے تو جس کے پاس آٹے کے زیادہ پیسے ہوں گے وہی لے گا۔ اسی لیے گزشتہ 1 مہینے پہلے آٹے وہ آئے تھے اپنا کچھ لوگ جنہوں نے پاکستان میں اپنا جہاز آیا تھا، ان کے پاس نقد پیمنٹ کو چیز تیار نہیں تھی، تو انہوں نے ہوا یہ کہ واپس چلا گیا، انہوں نے کہا جی ہم کسی اور کو بیچ لیں گے، ہم LNG نہیں خرید سکے۔ 45% جو غلہ ہے گندم وہ یوکرین اور رشیا میں ہوتا ہے، اور اگلی جو قحط آ رہا ہے وہ آ رہا ہے افریقہ کے اندر، کیونکہ وہ غلہ کہاں سے منگائیں گے۔ ہم نے گزشتہ 25-30 سال سے بلکہ 50 سال سے عادت ڈال دی تھی کیش کراپس کی۔ آپ سویابین لگا لو، جہاز آئیں گے سویابین کھڑا کھڑا لے جائیں گے آپ سے، فلاں وہ لگا لو، یہ لگا لو، اس طرح کی چیزیں۔ اور جب گندم خریدنی ہو تو یوکرین میں ہے خرید لیں گے، آسٹریلیا میں ہے خرید لیں گے، امریکہ میں ہے خرید لیں گے۔ تو آپ بوریاں اناج اس کی پیسے کی بھرے رکھو، ادھر سے پیسہ لو ادھر سے، اس سے ان کا بینکنگ سسٹم بھی چلتا تھا، کاروبار بھی چلتا تھا، باقی چیزیں۔ لیکن جب معاشرے جو ہیں اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں نہ پیدا کریں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں پوری دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ کیونکہ آج سے 100 سال پہلے پورے دنیا کے معاشرے اپنی گندم، اپنا چاول، اپنا کپاس، اپنی سبزی، اپنی دالیں خود پیدا کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا نہیں، دال ایک ملک بنائے گا تم اور بنا لو، چینی ایک ملک بنائے گا تم اور بنا لو، تاکہ وہ ٹریڈ بنے، ٹریڈر میں ٹریڈر کا فائدہ ہو، برانڈڈ اسٹور والے کا فائدہ ہو، ہال روڈ والے کا فائدہ ہو، فلانے کا فائدہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں انہوں نے بلٹ اپ کی۔ اب یہ صورتحال جو ہے اس وقت پوری دنیا فیس کر رہی ہے۔ دوسری اہم ترین بات جس کے لیے آج میں خاص طور پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ پہنچے ہیں اسرائیل، اور انہوں نے باقاعدہ وہ راستہ اختیار کیا ہے، جو راستہ جو ہے 1400 سال کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بند ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لا یجتمع الدینین فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب میں کبھی 2 ادیان کو جمع نہ ہونے دینا، یہ میری وصیت ہے۔ حضرت سعد بن وقاص نے بھی یہ وصیت بیان کی، باقی لوگوں نے بیان کی۔ تو حضرت عمر نے باقاعدہ یہودیوں سے پیسے دے کے ان کو کہا تھا کہ آپ جہاں چاہتے رہنا چاہتے رہ لیں، جزیرہ عرب میں نہیں رہیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو نکال دیا تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس جزیرہ عرب کو پاک صاف کریں۔ تو 1400 سال کے بعد وہ راستہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ جدہ میں پہنچا، میرا خیال ہے پہلا صدر ہے جو کہ سعودی سرزمین پر اس طریقے سے وہاں پہنچا ہے۔ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریڈ کارپٹ ریسپشن نہیں دی گئی، پرپل دی گئی ہے، لیکن جو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایک عرب نیٹو بن رہی ہے، اور اس کے آگے آگے اس کا سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ جارڈن ہے،
اور پرنس عبداللہ جو ہے وہ اس نیٹو کو آگے وہ لے کے چل رہا ہے. وہ نیٹو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ کل کو، بلکہ کل کیا آج ہی، کیونکہ وہ جنگ کے اندر تو ہیں، اگر روس اور امریکہ کی یا روس اور چین اور روس اور امریکہ کی جنگ چلتی ہے اور یورپ کی جنگ چلتی ہے، تو یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، اس علاقے کے ریسورسز جو ہیں وہ امریکہ کے قبضے میں رہیں. اس لیے ایک ایسا اتحاد بن رہا ہے جس میں مراکش، سوڈان، لیبیا، مصر، سعودی عربیہ، یو اے ای، مسقط عمان، جارڈن اور اسرائیل شامل ہوگا. اس وقت اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، سوری یو اے ای کا، وہ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کا ہے، اور اس کا وہ کہتے تو ہیں ہمارے پاس ہے، لیکن غلط بات ہے. اسرائیل میں ہی اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اور وہی جو ہے ان کے جو حوثی میزائل کے باغی جاگی جو ہیں وہ آتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو صورتحال یہ بلٹ اپ ہو رہی ہے، جس کو میں اب تھوڑا سا حدیثوں سے آپ کو ایکسپلین کر لوں، پھر گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ اس بات کے موضوع کے اوپر، کہ جو امام مہدی کی آمد سے پہلے کا پورا نقشہ کھنچتا ہے، وہ نقشہ ایگزیکٹلی بہت قریب اسی طریقے سے کھنچتا چلا آ رہا ہے، اور ویسا ہی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسر، کہ بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کی آپ کا سینٹر سٹیج ہونا، اور خرابی کس کی ہے؟ مدینے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ مطلب اس حد تک وہاں پر خوریزی شروع ہو جائے گی کہ ایک صاحب جو ہیں وہ بھاگ کے مکہ آ جائیں گے، کیونکہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اور وہ نون آدمی ہوں گے تو جن کی بیعت ہوگی، تو اس بیعت کے دوران شام میں جو حکومت ہوگی وہ ان کے خلاف بنو کلب کے لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف لشکر بھیجیں گے. 4 دن ہوئے ہیں کہ روس نے حلب کی جو بارڈر تھا جہاں سے ایڈ جاتی تھی، وہاں سے انہوں نے پابندی لگا دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ دمشق میں پہلے پیر لے آئیں، وہ آگے جس کو دیں. اب میں حلب گیا ہوں، اس کے بعد میں ادلب بھی گیا ہوں، وہاں پر بہت بڑا ہیومن کیٹاسٹرافی ہوئی تھی، بامبنگ وہاں انہوں نے کی ہوئی تھی، ان کو جو اپنے ایریل بامبنگ، اور وہ بھی وہ جو کیمیکل ویپنس کی، بچے بیچارے مر آ رہے تھے، تکلیف دہ صورتحال تھی. تو وہ ایک تو وہ پابندی، پھر دیر الزور کے علاقے کے بھی وہاں پر پابندی. اب آپ نے فرمایا کہ وہ اب یہ کیسا ہوگا؟ اس میں سب سے اہم بات، اس میں اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو سیدنا امام مہدی کے اس کی بیعت کے بعد لشکر روانہ ہوگا، وہاں سے اس لشکر جو ہے اس کو بیضا کے مقام سے دھسا دیا جائے گا، اللہ کے قدرت سے دھسے گا. لیکن اس سے پہلے جو صورتحال بننی ہے وہ یہ بننی ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا. اب یہ کسی بھی وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے، جو حالات بن رہے ہیں، تو اس کے اوپر لڑائی شروع ہوگی، اس لڑائی کے اندر پھر سارا کچھ بلٹ اپ ہوگا. ایسی صورتحال کے اندر پھر خراسان سے وہ جھنڈے جائیں گے اور جا کے وہاں ان کی نصرت کریں گے، پھر بیت المقدس میں گاڑ دی جائیں گے. یہ پورا سینیریو اب بن رہا ہے. کیسے بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے، وہ بڑی جنگ کیسے ہوتی ہے، لیکن ہم انٹر ہو گئے ہیں. دنیا کی کوئی بڑی عالمی جنگ جو ہے 10 سال سے کم نہیں ہوتی، ٹھک 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 چلتی رہتی ہے، اور 1-2 شہروں تک محدود نہیں ہوتی. اتنی چھوٹی سی بوسنی ہرزگوینہ کا شہزادہ تھا جو مارا گیا تھا، اور آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار کہاں کس ملک میں چلی ہے. کیا تعلق تھا برما کا، وہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کیا تعلق تھا انڈونیشیا کا، ملائیشیا کا، وہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے. جاپان آ کے بیچ میں شامل ہوا، جاپانی، جیپنیز، چائنیز وہاں تک آ کے پہنچ گئے. مصر کا علاقہ عالمین کا، وہاں پر فائٹ ہوئی. اٹلی کے علاقے کے اندر فائٹیں شروع، کون سی جگہ. تو یہ عالمی ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ویسے ہوتی ہے جیسے وہ آپ پٹاخے ہوتے ہیں اس کے شبرات کے، ایک کو لگتا ہے ٹک 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 ٹک، وہ اس کے پٹاخے کی طرح چلتی رہتی ہے. تو یوکرین کا جو پٹاخہ ہے، اگر یہ ذرا سا مزید پھٹا تو پھر ادھر سے. پاکستان کے بارے میں جو ان کی پلاننگ ہے، وہ پلاننگ بڑی خوفناک ہے. پاکستان کی پلاننگ میں ہمارا غزوہ ہند کا وہ معاملہ جو ہے وہ بات ذہن میں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی پلاننگ میں شامل یہ ہے کہ پاکستان پہ انڈیا سے حملہ کروایا جائے، کیونکہ انڈیا ہی واحد ایک ملک رہ جاتا ہے کہ جس سے حملہ کروائیں گے تو یہ علاقہ ڈسٹرب ہوگا، تو چائنیز جو ہیں وہ یہاں پر اپنا کام نہیں کر سکتے، تو چائنا پھر انٹروین کرے گا، تو چائنا پھر راستہ پہ ایک لمبی جنگ چھڑے گی. جب جنگ ہوگی تو نہ سی پیک ہوگا، نہ امن ہوگا، نہ کچھ اور، تو کچھ نہیں. یہ ایک سینیریو ہے جو کہ دن بدن وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس دوران پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کا تقاضا یہ کرتا تھا کہ یہاں پر پولیٹیکل صورتحال خراب نہ ہو.
لیکن پولیٹیکل صورتحال خراب کی جاتی ہے تاکہ اس علاقے کو ڈسٹرب کیا جائے. یوکرین میں 2014 میں جب اورنج ریولوشن لایا گیا تھا، اسی لیے لایا گیا تھا کہ یہاں پر اگر ہم رشیا وشیا آوے تو اس کے لیے بندرگاہ پرامن نہ ملے تو مسئلہ ہو جائے تو وہ اپنا کاروبار نہ کر سکے. آپ کو پتہ ہے اس کے لیے اگر رشیا نے کرائمیا پہ قبضہ کر کے 2014 میں 5 بندرگاہیں کنٹرول نہ کی ہوتی تو نہ آج اس کے کوئی گندم خریدتا، نہ آج وہ تیل بیچ سکتا، نہ کچھ اور کرتا، خراب رہتا. چائنا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یہاں کر سکیں. یہ ہے اصل سینیریو. اس سینیریو کے اندر اگر وہ ہوا تو ادھر سے وہ بیت المقدس کی لڑائی شروع ہوئی تو پھر یہاں کیسے لڑائی شروع ہوگی، یہ ایک ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کل کا دن بڑا سخت ہے. کل کے دن خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کسی قسم کی صورتحال سے. مجھے نہیں لگتا کہ کل کا دن جو ہے وہ آرام اور سکون سے گزر جائے گا، کیونکہ اب پتہ نہیں یہ ویڈیو کس وقت آپ اپلوڈ کرتے ہیں. اگر آج اپلوڈ ہوگی تو تب بھی بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ذرا سی بھی اس میں خوریزی والی صورتحال پیدا ہوئی اور ڈسٹربنس ہوئی تو اس کے بعد جو حالات اس وقت کراچی میں بن رہے ہیں، جس طرح وہ پورے کے پورے سندھی اور پشتون صورتحال بلٹ اپ ہو گئی ہے، جس طرح الطاف حسین کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنل فورسز میں، تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر خدا نخواستہ ایک ایسی کرائسس بلٹ ہوتا ہے جس میں پنجاب اور سندھ میں جلوس نکلنے شروع ہوتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو 20 سال سے مارے کھا رہے ہیں وزیرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا غصہ نہیں آئے گا؟ وہ نکل آئیں گے. جو بلوچستان میں مارے کھا رہے ہیں ان کا غصہ ہوگا، وہ نکل آئیں گے. یہ ایک عجیب و غریب فری فال سوسائٹی صورتحال بن جائے گی. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے.